السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ بلیس فرائیڈے ود استاذہ نکہت ہاشمی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک دفعہ پھر مل بیٹھیں اور بہت سے اہم موضوعات پہ بات کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن کو آپ اپنے ٹی وی چینلز پر دیکھ سکتے ہیں، پیغام ٹی وی کے توسط سے، اور اسی طرح سے بہت سارے ایسی جگہیں جیسے یوٹیوب، فیس بک، کسی بھی فون، کسی بھی لیپ ٹاپ، کسی بھی آئی پیڈ سے سمپلی آپ اس کو لاگ ان کر سکتے ہیں اور اس نشریات کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ اور آپ اس نشریات میں ڈائریکٹ لائیو کوئی بھی کوشچنز پوچھنے کے لیے دیے ہوئے نمبر پر، جو کہ بار بار آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئے گا، 111700 پر کال کر سکتے ہیں اور موضوع سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کے ایسے پہلوؤں پر بات کی جائے جس کا تعلق ہم سے، آپ سے، ہر انسان کی زندگی سے ہے۔ بہت سے ایسے موضوعات پہ پہلے بات ہو چکی ہے اور آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے کہ ساس ماں کیوں نہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم سوسائٹی کے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ خاندانوں کی اکائیوں سے اکٹھا ہو کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ بہت سارے خاندان، اور ایک خاندان کے اندر بہت سارے کردار مل کر ایک خاندان بناتے ہیں، اور بہت سارے خاندان مل کر ایک معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ معاشرے کے پرسکون ہونے کے لیے ہر رشتے کا بیلنس بہت ضروری ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے رشتوں پہ اب تک ہم بات کر چکے ہیں، کیونکہ ہم ہر فرائیڈے کو، جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس دن کو بہت خاص کہا گیا، اور مردوں کی اس دن میں ایک خاص روٹین ہوتی ہے، اور ہم میں سے بہت ساری خواتین ہیں جو اس طرح سے جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تو نہیں جاتے، لیکن ان کے پاس ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے ایک دن کو بھی مقرر کر لیں، خاص کر لیں، تو یقیناً آپ بہت سارا نفع کشید کر سکتے ہیں۔ تو میری بہت ساری بہنیں، مائیں، اور یقیناً مرد حضرات بھی جو اس وقت اس نشریات کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کہیں پر بھی موضوع سے ریلیونٹ سوال کرنا چاہیں، آپ یوٹیوب پر لا کر لکھ سکتے ہیں، آپ فیس بک پر آ کے لکھ سکتے ہیں، ہم ان سوالوں کو استاذہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور نام سے بھی واضح ہے کہ اٹس اے بلیس فرائیڈے ٹرانسمیشن اسپیشل ود استاذہ نکہت ہاشمی۔ استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ جو کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہم ایک دفعہ پھر ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ استاذہ آپ کے آنے کا، تشریف لانے کا، وقت نکالنے کا۔ الحمدللہ استاذہ نکہت ہاشمی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے احسان سے دین کی روشنی، قرآن کی روشنی، اللہ تعالیٰ کا پیغام، انسانیت کی فلاح کا اصل کام، انسان کو اپنے رب سے شناسائی کروانے کا اہم فریضہ پچھلی کئی دہائیوں سے سر انجام دے رہی ہیں۔ 1996 میں النور انٹرنیشنل کے گھر کی بنیاد، ادارے کی بنیاد اپنے ایک چھوٹے سے ڈرائنگ روم سے رکھی، جو آج ایک بہت بڑا کارواں کی صورت میں اس ملک میں اور باہر ممالک میں الحمدللہ کام کر رہا ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے، بڑوں کی تربیت کے لیے، خواتین کے لیے۔ کوئی ہی ایسا شخص ہوگا اب جو ان کی ان چیزوں کی، ان کوششوں کا قدردان نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں مخالفت بھی کی جاتی ہے، اصل میں وہ قدردانی ہی ہوتی ہے، کہ یعنی کچھ انسان زندگی میں ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ استاذہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جن پہ ہم گاہے بگاہے روشنی ڈالتے بھی رہتے ہیں اور ڈالتے بھی رہیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ کہ آج کی نشست بھی ایک ایسی ہی کارآمد نشست ہوگی۔ جیسا کہ آپ اس پروگرام کا فارمیٹ بھی جانتے ہیں، بہت سارے ہمارے معزز مہمان اس میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے لائیو ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اس موضوع کو دیکھا جا سکے۔ تو آج کا ٹاپک ساس ماں کیوں نہیں، اس کو ہم اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد کوئی ریٹنگ لینا بھی نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان خوبصورت رشتوں کے درمیان جو ایک کالے بادل آ جاتے ہیں، ان کو
کسی اور اینک سے دیکھا جائے اور ان کی خوبصورتیوں کو ایکسپیرینس کیا جائے. استاد صاحب بہت شکریہ. پچھلے پروگرام میں بہو کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ اور شاندار گفتگو رہی. میں سمجھتی ہوں 98% لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ایڈمائر کیا. 2% میں نے ایسا بھی محسوس کیا کہ کچھ لوگ اس تعلق کی وجہ سے بہت تلخ ہو گئے ہوتے ہیں, جو کہ انسان کی زندگی میں فیلئر اور سکسیس تو ہوتی رہتی ہے. کبھی بھی آپ کو رشتوں کے بارے میں تلخ نہیں ہو جانا چاہیے. لیکن بہرحال ایک بہت اسٹرانگ فیڈ بیک ہے. اسی وجہ سے آج ہم نے آپ کو اس چیز کے لیے کہ آپ ہماری جس طرح پہلے رہنمائی کرتی ہیں, ماں اور ساس کا رشتہ, اور ہمیشہ آپ نے یہ سکھایا ہے کہ ایک وہ ماں ہوتی ہے جو آپ کو زمین پر لاتی ہے, ایک وہ ماں ہوتی ہے جو آپ کو بیاہ کے اپنے گھر لے جاتی ہے, جو کہ ہماری ساس بھی ہوتی ہے, اور تیسری وہ ماں ہوتی ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کے عرش والے سے ملا دیتی ہے. جی استاذہ, یہ کیسا رشتہ ہے, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی. الحمدللہ فائزہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ شعور دیا, آگہی دی, اور ہمارے لیے رسولوں کو بھیج کر آسانی پیدا کی کہ ہم صرف اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے, بلکہ ہمارے پاس الہامی رہنمائی موجود ہے. اور رحمان نے رحم کے رشتوں کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے. تو رحم کے رشتوں کا بڑا مقام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے رشتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں, ان رشتوں کو اگرچہ یعنی نسب کی بنیاد پر تو نہیں ہوتے, بعض اوقات نسب کی بنیاد پر بھی یہ سلسلے آپس میں قائم کیے جاتا ہے, لیکن اس کی بنیاد ڈیفرنٹ ہوتی ہے. صحیح. نکاح اس کی بنیاد بنتا ہے, دو لوگوں کے درمیان ایک ایسا تعلق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر قائم ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پر رشتہ قائم ہوتا ہے. اس رشتے کی وجہ سے دو طرفہ یعنی لڑکے اور لڑکی کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو اپنایا جاتا ہے. اور نیچرلی اپنی ماں جو دنیا میں لے کے آتی ہے اس سے تو انسان شناسہ ہوتا ہے اور اس کی محبتوں کو ٹیسٹ کر چکا ہوتا ہے, لیکن جو ماں بیاہ کر لے کے جاتی ہے یعنی اس قانونی رشتے کی وجہ سے اور اس یعنی بنیادی رشتے کی وجہ سے ماں بنتی ہے, اس رشتے کے لیے چونکہ شعوری طور پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جی بالکل. اس شعوری رہنمائی کے بغیر وہ رشتہ صحیح بنیاد پر قائم نہیں ہو پاتا. رشتہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کی امپورٹنس تب جو ہے جب پتہ چلتی ہے تو پھر انسان یعنی اس رشتے میں صحیح معنوں میں انٹر ہوتا ہے. اور یہ جو بات آپ نے کہی کہ ماں باپ تین طرح کے ہوتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو یعنی تیسرا رشتہ ہے نا, استاد کا رشتہ, اس رشتے کے بغیر یہ دونوں رشتے ٹھیک نہیں جڑتے. صحیح, یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کہی ہے. اور لوگوں کی زندگی میں استاد نہیں ہوتے. استاذہ نارملی لوگ اس بات کو, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی اور روشنی ڈالیں. ہمارے کچھ اسلاف یہ بھی کہتے تھے کہ جس کا کوئی دوست نہیں, جس کا کوئی استاد نہیں اس کو دوست بھی مت بناؤ. نیچرلی, کیونکہ وہ یعنی کسی کو اپنا رہنما نہیں مانتا نا, اور رہنما کے بغیر نیچرلی انسان سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں, پھر وہ گمراہی ہوتی ہے نا. جی, اور مطلب ایسے سمجھ لیں کہ یعنی ٹنڈ منڈ درخت کی طرح ہے جو ننگی دھوپ میں ہے اور جس کے لیے کوئی بھی یعنی سپورٹنگ فیکٹر نہیں ہے. تو استاد سپورٹ بھی دیتا ہے, استاد جو ہے وہ بہت ساری جو شعوری غلطیاں اور پھر جو عملی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو کرنے سے بھی بچاتا ہے اگر واقعی کوئی رہنمائی کو قبول کرے. جی بالکل. رشتہ اہم ہے اس لیے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ آگے کی نسلوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ نے ابھی بات کی ماں اور ساس کی, دیکھیں یہ پہلا رشتہ ہے نا ساس, لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو وہ بچوں کا کتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے دادی. اور پھر جو لڑکی کی ماں ہے وہ
اسی طرح سے نانی بنتی ہے. نیچرلی آج ہم جو خصوصی بات چیت کر رہے ہیں وہ ساس بہو کے حوالے سے. جی بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس کے بارے میں گائیڈ لائن لینے کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے رشتے کو. اس رشتے میں بہت خوبصورتی ہے. ایک رشتہ تو بے شعوری میں ہی قائم ہو جاتا ہے نا, اور ایک رشتہ شعوری طور پر قائم ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ساس تو بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ کی ماں جو ہے وہ اپنی چوائس سے آپ کو لے کے نہیں آتی دنیا میں. جو ساس ہے وہ تو انتخاب کر کے لے کے جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اور اگر انتخاب نہیں بھی کر رہی استاذہ تو اس نے ساری زندگی جس بیٹے پہ محنت کی ہوئی ہے, اگر اس نے واقعی تربیت کی ہے تو اس کو آپ کے حوالے کر رہی ہے. یعنی آپ کو ایک پروڈکٹ شیپ اپ کر کے. جی احسان بھی ہے نا, احسان بھی ہے, احسان بھی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس حکم کو پورا کرتے بہرحال اس کے پیچھے کی محنت کو آپ نگیٹ تو نہیں کر سکتے اگر اس نے تربیت کی ہے, اگر وہ ایک اچھی ماں ہے. بالکل یہ بات اپنی جگہ اگر اس نے تربیت ہی نہیں کی پھر تو یعنی ایون تربیت نہیں بھی کی تب بھی بہرحال مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ محنت والی بات تو اپنی جگہ پر ہے. پالنے کی محنت, اور پھر یہ کہ ذمہ داری باہر وائس ورثہ, کیونکہ اسی طرح سے ایک بیٹی پہ بھی اسی طرح سے محنت, اسی طرح سے زندگی کی انویسٹمنٹ, اور وہ بھی اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے جو ایک بیٹے کے حوالے کی جا رہی ہوتی ہے. یعنی دو گھر محنت کرتے ہیں, دو گھر تب ایک نیا بانڈ بنتا ہے. اب وہ بانڈ اکیلا نہیں ہے, اکیلا نہیں ہے. اگر وہ بانڈ اپنے آپ کو ہر رشتے سے کاٹ کے ایک نیا تعلق وجود میں لا رہے تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ آئندہ ان کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہوگا. نہ کوئی جڑ ہے, نہ ان سے کوئی شاخ پھوٹے گی. جو شاخ پھوٹ رہی ہے اس سے بھی وہ کٹ رہے ہیں. تو ایک ایسی بنیاد جو قائم کرنے کی کوشش ہے آج کل جو ہے وہ خاص طور پر لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کر. ساس کے پیرائے کو مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑا اور کھول لینا چاہیے. یعنی ساس ایک داماد کی بھی ساس ہے اور ایک بہو کی بھی ساس ہے. یعنی جب آپ بیٹی کو بھی, کیونکہ وہاں پر بھی ایک خاص اینگل آ جاتا ہے. وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سم ٹائم تعلقات اتنے خوبصورت نہیں ہوتے ہیں, بہت تکلیف دہ صورتحال. خوف زدہ تعلقات تو ہوتے ہیں. خوف زدہ تعلقات ہوتے ہیں کیونکہ بیٹی کا گھر تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے چلتا رہے. اس وجہ سے وہاں پر تعلقات کی نوعیت فرق ہوتی ہے. وہاں پر دیکھیں ہر رشتے میں نا یا عدل ہوتا ہے یا ظلم. کہیں نہ کہیں عدل یا ظلم میں سے کوئی چیز اوپر آ جاتی ہے. بڑی اہم بات کی ہے, ہر رشتے میں یا عدل ہوتا ہے یا ظلم ہوتا ہے. جی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان عدل کرے, اور عدل سے آگے بڑھ کے احسان. صحیح. یعنی اپنی جانب سے اور زیادہ تعلقات میں خوبصورتی لانے کی کوشش کرے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہے آگے کہ پھر وہ رخ کس طرف چلے جاتے ہیں یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. ہم بہرحال نتائج. اچھا, میں یہ سمجھتی ہوں نتائج کی بات بھی جو ہے, صحیح, ہر نتیجہ دنیا میں نہیں نکلتا. اور جو ایمان والا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر دنیا میں نتیجہ نہیں بھی نکلا میری کوششیں بے ثمر نہیں جائیں گی. انشاءاللہ مجھے میری کوشش کا اجر ضرور ملے گا. اور انسان اپنی زندگی میں یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا, آخر مجھے کیا ملا. پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کا جو کانسیپٹ ہے نا, that is linked with the جی بالکل, یہ اللہ یعنی انسان کی نیچر ہے, فطرت میں ہے. صحیح. تو انسان جب یہ سوچ کے کام کرتا ہے کہ اس کا ریوارڈ مجھے سامنے والے سے نہیں لینا, اس کا ریوارڈ دراصل مجھے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے, تو رشتے قائم ہونے میں کوئی مشکل نہیں رہ جاتی. ہمارے اسٹوڈیوز میں ماشاءاللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر. جی عفت آپا, آپ تشریف لائی ہیں اور الحمدللہ آپ نے وقت نکالا. آپ کی ایک وسیع فیلڈ بھی رہی ہے, آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, اکیڈیمیا سے بھی وابستہ رہیں, جہاں آپ نے بہت سارے بچیوں کی تربیت کی, اور پھر ایک ماں بھی ہیں اور پھر ایک ساس بھی ہیں. کیسا رشتہ ہے ساس کا؟ بہت سارے کردار ہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ کو ایک ساس کی اسپیسیفکلی کردار میں کیسا لگتا ہے کہ یہ کیسا ایک تعلق ہوتا ہے؟ الحمدللہ میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میری دونوں بہویں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں. اچھا, الحمدللہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اچھی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان سے سیٹسفائیڈ ہوں اور خوش ہوں ان سے. لیکن اس سلسلے میں مجھے بھی تھوڑی محنت کرنی پڑی ہے. اچھا, صحیح. اور اس میں نے پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا کہ جو بچیاں آتی ہیں ان کو جو ہے کچھ سپیس دینی چاہیے,
ان کو جو ہے گھر سے جو ہے مانوس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ سے آ رہی ہیں. وہ جو ہمارا گھر کا ماحول ہے ان کے گھر کا ماحول جی نہیں جتنی رہا. مرضی آپ سملیرٹیز تلاش کریں، یہ آپ جی. کی بات بڑی اہم ہے، پھر بھی انوائرمنٹ میں فرق تو ہوتا ہے. جی جی، چاہے جتنا بھی سملر ہو لیکن پھر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ فرق ہوتے ہیں، آپ کی چوائسیز فرق ہوتی ہیں، آپ کا رہن سہن کا سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور بھی چیزیں بہت ساری ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں دیکھوں گی کہ جس طرح سے وہ چلتی ہیں، پہلے میں ان کو آبزرو کروں گی، دیکھوں گی کہ وہ جس طرح چلتی ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہوں گی اور آبزرو کروں گی. اچھا، پھر صحیح. جس طرح سے چلتی ہیں اسی طرح ان کو چلاؤں گی. اور اب میں نے محسوس کیا کہ میری دونوں بہویں جو ہیں ان میں تھوڑا ڈفرینٹ ایک سٹائل تھا. کہ بڑی بہو جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے اس کی، کیونکہ وہ تھوڑی انڈیپینڈنٹ تھی، جاب کر رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ اس کے فادر نہیں تھے، تو ذرا وہ گھر کی جو تھی سربراہ کے طور پہ بھی کام کر رہی تھی، تو وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ تھی. اور جب وہ آئی تو مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ ایک بہو آئی ہے، کیونکہ اس نے آتے ہی میرے ساتھ جو ہے بہت گھل مل گئی. اور میں اس لحاظ سے جو تھوڑی سی ڈری بھی ہوئی تھی کہ کیسی بہو ہوگی، کیونکہ پہلی بہو تھی اور مجھے تھا کہ کیسی بہو ہوگی، لیکن اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو بہت خوشی محسوس کر رہی تھی اور بہت خوش قسمت بھی سمجھ رہی ہوں ابھی بھی کہ مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی اس کے ساتھ. اور اس نے میرے ہر لحاظ سے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور میں نے بھی خوش دلی سے اس کو قبول کر کے، ایسے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں اس کی ماں بن گئی ہوں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ساس ماں کیوں نہیں، کیونکہ جو ماں کا رشتہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، رحم کے رشتے، وہ تو ایز اٹ از ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے. ابھی ہم آتے ہوئے بھی یہی بات کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا رشتہ ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے، ساس ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی اگر اس ساس کی رشتے کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، اس کو اگر اسی پیرائی میں دیکھا جائے تو زیادہ، کیونکہ وہ پھر کمپیریزن زیادہ شروع نہیں ہو جاتا استاذہ، ماں ساس اور ماں کا کمپیریزن ہی انسان ساری زندگی کرتا رہتا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ اس کمپیریزن سے کسی کو نکال نہیں سکتے. اچھا، اب نہیں نکال سکتے. اگر نکالنا بھی چاہیں تو یہ یعنی پھر بھی کمپیریزن تو ہوگا. اچھا، صحیح. کیا یہ کمپیریزن ہونا چاہیے؟ نیچرلی آپ اس سے ڈرائی نہیں کر سکتے کہ رول تو ماں ہی کا ہے. جی، ماں کا بس صرف یہ کہ ماں کا رول، وہ ماں جو ہے وہ اس کا رول تھوڑا سا مختلف ہے، ایک خاص ایج تک ہے. اس ماں کا رول مختلف ہے، اگلا رول ہے. پہلی ماں جو ہے، جو پیدا کرنے والی ہے اور جو پرورش کرنے والی ہے، جو یعنی ایک ینگ ایج تک پہنچا کے اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہونے والی، اس نے زیادہ جو ہے وہ یعنی ابتدائی طور پر پریپریشن کرنی ہے. لیکن زندگی برتنا سکھانا وہ اس ماں کا کام ہے جو ماں بیاہ کر لے جاتی ہے. لیکن نیچرلی یہ تبھی ممکن ہے کہ جب کوئی یعنی سیکھنے والا سیکھنا بھی چاہے. ساس جو ہے نا بنیادی طور پر ایک یعنی انسٹیٹیوشن ہے. میں سمجھتی ہوں ساس کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ اس نے یعنی انسانیت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک ایسی بچی کو تیار کرنا ہے جو آلموسٹ انگھڑ ہوتی ہے. اور جیسے ابھی بہت پیاری بات انہوں نے کی کہ جب اور وہ اس نے اس ڈائیورسٹی کو ایکسپیرینس کرنا ہے، الگ گھر سے، الگ ماحول سے، الگ رہن سہن، الگ لائف سٹائل، وہاں سے جب بچی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی پہلا کام گھر والوں کا بنتا ہے کہ اس کو سپیس تو دیں کہ وہ ایڈجسٹ کر سکے. اور اگر آپ اپنی سپیس بلاک کر لیں تو پھر وہ بیچاری کیا کرے گی؟ یہ دو طرفہ محنت ہے. جی، دو طرفہ. اگر ساس محنت کرنا چاہتی ہے اور ساس کو محنت کرنی ہے اور اس کا رول ہے، تو بہو کو بھی یہ تسلیم کرنا ہے کہ میری یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، میں ایک انسٹیٹیوشن سے نفع اٹھاؤں گی. اس کو بھی اس چیز کو اپنے لیے خیر سمجھنا چاہیے کہ مجھے ہر ایک چیز میں یہاں سے ہیلپ ملے گی، یہاں سے میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور یہاں سے میرے لیے جو ہے وہ رشتوں کو سمجھنا، رشتوں کو نبھانا اور اس رول کو پورے طور پر ادا کرنے کے لیے تیار ہونا میرے لیے ممکن بنائے گی. یعنی
جس وقت ایک لڑکی یعنی ایک خاندان میں انٹر ہوتی ہے تو اس کو تو آپس کا تعلق میں نبھانا نہیں آتا, یعنی ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں بھی بہت اونچ نیچ آتی ہے. جی بالکل جی. اور اس کو بھی وہی ماں سنبھالتی ہے, سینسیبل ماں. دوسرا استاذہ, ساس کا کردار اس لیے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ بچی اکیلی خاندان میں آتی ہے جی. اور خاندان نے اس کو ویلکم کرنا ہوتا ہے, وہ اپنے سب رشتے بھی چھوڑ کے آ رہی ہوتی ہے, وہ تنہا محسوس تو کر رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو. اب آپ دیکھیں کہ جب بہت سارے محاذ اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں, اس طرح کے محاذ آبویسلی ساس اپنی ہی لیگیسی پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اپنے ہی گھر میں ہوتی ہیں, بچے بھی وہیں ہوتے ہیں, بس ایک ایڈیشن ہوتا ہے. فائزہ, ایک خاندان کو اگر ہم ایک باغ کی طرح لیں جی تو باغ میں جو نیا پودا لگایا جاتا ہے اس کی نگہبانی تو مالی کرتا ہے. جی مالی کرتا ہے. اگر اس پودے کو جو ہے وہ یعنی وہ مرجھا رہا ہے, اس کو پانی کی ضرورت ہے, اوور تو نہیں دے دیا پانی, اس کو کس ٹائم پہ یعنی کچھ اور طرح کی مدد کی ضرورت ہوگی, کوئی کھاد دینی ہے, کوئی اور زمین اس کے لیے پورے طور پر تیار کرنا, تو ساس جو ہے وہ پہلے زمین تیار کرتی ہے اور پھر جس وقت پودا بویا جاتا ہے پھر نگہداشت کرتی ہے, اس کو پانی دینا, اس کو بڑھانے کے لیے ہیلپ کرنا اور پورے طریقے سے اس کی نگہداشت کرتی ہے. اور ساتھ جب یہ کمپیریزن آتا ہے کہ ساس ماں کیوں نہیں, تو دیکھیں ماں 9 مہینے پہلے کس حالت میں خاص سٹیٹ میں رہتی ہے, اور آپ نے یہ جو بات کہ جو بہو بھی آپ گھر لا رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ایک ماحول کی تیاری تو کرنی پڑتی ہے. دیکھیں کم از کم آپ نے ویسی ماں اور تکلیف. ساس میں پتہ کیا ڈفرنس ہے کہ ماں کو جو بچہ ملتا ہے نا, جو بچی ماں کے پاس آتی ہے, وہ اس خاندان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس کا پورے طریقے سے مقام بنا دیتے ہیں. جی بالکل بالکل. لیکن جس نئے خاندان میں بہو جاتی ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے ساس ہیلپ کرتی ہے. جی بالکل. اب یہ کہ جب ایک گھرانے کا پودا اکھاڑ کے اب دوسرے گھرانے میں لگاتے ہیں لا رہے ہیں تو نیچرلی وہ اکھڑا ہوا تو ہے. اکھڑا ہوا تو ہے. اب ماں نے جو نئی ماں ہے, جو ساس ماں ہے, اس نے اس کے اکھڑے ہوئے مزاج کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ سیٹل کرنا ہے, اس کو کنسول بھی کرنا ہے, اس کو محبتیں بھی دینی ہے, اس کو تھوڑا نئے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ بھی کرنا ہے, اس کو طریقے بھی سکھانے ہیں. اور اس کو سپیس, جو ورڈ یوز کیا ہے کہ اس کو سپیس دینے کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں سپیس دینے کا جہاں تک تعلق ہے, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ساس نے صرف اس وقت سپیس نہیں دینی ہوتی, ساس بہو لانے سے پہلے پورے طریقے سے سپیس بناتی ہے. جی سپیس بنا, یعنی جیسے فزیکلی دیکھیں تو گھر میں جیسے اگر جوائنٹ وارڈروب میں بھی آپ نے لا کے نئے کپڑے رکھنے ہیں تو بہت ساروں کو پہلے کان چھانٹ کرنی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک گھرانے میں اگر آپ فزیکلی بھی دیکھیں تو کم از کم اپنے گھر کے اندر کوئی روم, کوئی جگہ بنانی پڑتی ہے. جی ایسے ہی دلوں میں بھی روم, دلوں میں بھی جگہ بنانی پڑتی ہے, جگہ بنانی, اور ہر ایک کو اس کا رول سمجھانا پڑتا ہے کہ اب ایک نیا رشتہ لائف میں انٹر ہو رہا ہے تو ساس کو تو اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو سمجھانا پڑتا ہے, سمجھانا چاہیے. لیکن فائزہ ہم یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں نا, یہ آئیڈیلزم کی باتیں, جی آئیڈیلزم کی بات کہ ہے ایسا ہونا لیکن چاہیے. نارملی آپ اگر آپ دیکھیں استاذہ, دیکھیں نہ تو آنے والے سے پہلے اس کی سپیس بنائی جاتی ہے, نہ بچیوں کے دلوں میں سپیس. آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ پاکستانی کلچر میں اور یہ ہمارے انڈو بر صغیر کے کلچر میں ایسے ٹپے, ایسے گانے گائے جاتے ہیں, اور پھر فرینڈز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں کہ ساس ایک چڑیل کا کیریکٹر اور بہو کا کیریکٹر ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ تو بیچاری جو ہے نا کوئی قبضہ کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے. ویسے میں سادگی سے اگر بتاؤں تو ساس کے ذہن میں بہو چڑیل, بہو کے ذہن میں ساس چڑیل, اور اس پہ ساری, اور آپ سوچیں ذرا اور دونوں آپ کے گھر انسان والے, ہیں, آپ کے ارد گرد والے, آپ کے سب لوگ اس میں سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک مائنڈ, ایک معاشرے کی جنگ ہے نا, جی محاذ جنگ ہے, ایک معاشرے کی تلخی تو ہے کہ بجائے اس کے آنے والے کے لیے سپیس بنائی جائے, اس کے لیے نارملی ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے. ماحول چینج ہو رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کی وجہ سے, ایجوکیشن کی وجہ سے بہرحال ایک چینج آ رہی ہے. وہیں چینج ہو رہا ہے جہاں تعلیم ہوگی, تربیت کے معاملات ہیں, جہاں نہیں ہے استاذہ وہاں تو سٹل. لیکن یہ کہ سوسائٹی کو کم از کم ایکسپیرینس کرنے کا موقع مل سکتا ہے کہ جو لوگ سپیس دے رہے ہیں, جو لوگ اپنی بہوؤں کو زیادہ اچھا ایڈجسٹ کر رہے ہیں, وہ کتنی خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جو لوگ نہیں سپیس دے رہے, جو اس کے لیے پراپرلی اپنا رول نہیں پلے کر رہے ہیں, ان کو پھر تلخی کا سامنا بھی ہے. جی, اور استاذہ میں ایک چیز ہمیشہ بہت کوشش کرتی ہوں اور لوگوں سے بات بھی کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن نہ کریں. یہ جو ہماری ایک قومی فریضہ بن چکا ہوا ہے معذرت کے ساتھ, اور ایک ہماری ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی کس دوسرے کے بارے میں اسی طرح سے کچھ کیریکٹرائزیشن بھی ہے. یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کیریکٹر اسیسینیشن کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں معذرت کے ساتھ 2 لوگ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایک بہو اور دوسرے بیٹی, نند جو ہوتی ہے.
بہو جو ہے وہ سارا وقت اس کا محاذ جنگ جو ہے جی وہ تیاری کرواتی ہے اپنے ہسبینڈ کی یعنی بیٹے کی، اور جو نند ہے یا ماں کی بیٹی ہے، ساس کی بیٹی ہے، وہ اپنی ماں کا ذہن پریپیئر کرتی جی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اس محاذ سے بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ جہاں ٹکراؤ زیادہ پیدا ہوتا ہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز میں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور بہن بھائی آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کا ایک ہی تذکرہ، ہر روز ایک ہی بات چیت. اور آنے والی لڑکی جو ہے وہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ تیروں کی زد میں، تو اس میں ان تیروں سے بچانے کے لیے ساس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہو جاتا اور وہ یعنی زبانوں کو خاموش کرنا کتنا بڑا محاذ ہے، کتنی بڑی محنت اس کے لیے کرنی پڑتی ہے. اور اس کے لیے ایک کیریکٹر اسیسینیشن، اور دوسرا ہے کہ آپ کسی کے کردار کی حفاظت کریں کہ اس کا مقام جو ہے اس کو یعنی لوگوں کی نظروں میں اسے رائٹ جگہ پہ لانے کے لیے اس کے لیے محنت کریں. محنت کرنا. عفت جی، جب پہلی بہو کے ہوتے ہوئے آپ پھر دوسری بہو لائیں، وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ پہلا تو آپ نے ہمیں بتایا. جی جی، تو دوسری بہو جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ تھی اچھا. پہلے سے. جی لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس کے بھی جو پیرنٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور انہوں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے، لیکن نیچر جو ہے وہ ہر ایک کے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ صرف نیچر ہی نہیں، جو جیسے آپ کا ماحول ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے فادر نہیں تھے تو وہ ایک طرح سے جو ہے اپنے گھر کا سربراہ کے طور پہ بھی کر رہی تھی، تو ظاہر ہے زیادہ کانفیڈنٹ تھی. چھوٹی بہت اچھی ہے لیکن اس کی نیچر تھوڑی ڈفرینٹ تھی کیونکہ یہ اکیلی بیٹی ہے، شی از دا اونلی ڈاٹر، تو تھوڑی ذرا زیادہ ماں کی کلوز، زیادہ ایک پیمپرڈ ذرا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑی ڈری بھی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا، جو کہ وہ بھی سن رہی ہوگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت اچھی نیچر کی ہے. اور صرف یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے بتایا کہ سارا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، ہمارا جتنا بھی انفارچونیٹلی ہمارے پلیز جو چلتے ہیں سارے صرف ایک ہی ہوتا ہے، ساس بہو اور لڑائی جھگڑا. جی بالکل. تو وہ ایک جو ہے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پہلے سے ہی پریپیئر ہو کے آتے ہیں کہ جی ساس پتہ نہیں کیا ہوا ہوگی. فرینڈز بھی، کزنز بھی سبھی کہتی ہیں کہ اچھا. اور ماں سب سے بڑی بات ہے، جب کوئی بچی گھر میں کام نہیں کرتی یا کوئی کام نہیں سیکھنا چاہتی تو ماں کہتی ہے اچھا تم سسرال میں جاؤ گی تو تمہیں ساس پوچھے گی اور دیکھے گی. یہ بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے. تو وہ بچی پہلے ہی ڈری بھی ہوتی ہے، بلکہ اس کو بچپن سے ہی ڈرا دیا جاتا ہے کہ ساس ایک ہوا ہے اور وہ اگر تم نہیں کرو گی تو کیا ہو جائے گا. تو اس طرح وہ جب آئی تو تھوڑی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت اچھی جو ہے نیچر کی لڑکی ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے جو ہے بیٹے کے ساتھ بھی اس کی اچھی اٹیچمنٹ ہو گئی، اور مجھے بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر. سب سے زیادہ خوشی تو مجھے اس بات کی ہوئی کہ دونوں جو ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف وہ خوش ہیں، تو اس لحاظ سے مجھے بہت خوشی ہوئی. اور میں نے بھی اس کو کبھی کسی معاملے میں کوئی ٹوکا نہیں، کوئی کسی بات میں کچھ کہا نہیں، لیکن میں نے دیکھا الحمدللہ ود ٹائم جو ہے وہ ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہوتی چلی گئی، اور ماشاءاللہ بہت اچھی طرح ایڈجسٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور ہمارا ایک طرح سے بڑا فرینڈ شپ کا ریلیشن ہے. میں کوئی شاپنگ کر کے لاتی ہوں تو میں اس کو دکھاتی ہوں، وہ اپنی شاپنگ کر کے لاتی ہے تو مجھے دکھاتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ خریدا، یہ کیا. شیئرنگ ہو گئی. اور یہ نہیں ہے کہ کچھ مطلب بات کی جائے یا کچھ ہے. لیکن میں نے یہ ہے کہ جیسے اب ہماری جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری چیزیں صرف یہ نہیں کہ ساس خود سے یہ کر رہی ہوتی ہے، اور آپ نے کہا کہ جیسے کوئی نند ہوتی ہے، کوئی اور رشتہ جو ریلیشن ہوتا ہے گھر میں، اور کوئی اور رہ رہے ہوتے ہیں لوگ یا نہیں بھی رہ رہے ہوتے، تو وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں اچھا آپ کی بہو کیسی ہے، وہ کام کرتی ہے کہ نہیں کام کرتی، وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی. تو ذرا یہ ہے وہ آپ کو نا ایک طرح سے انسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں. بہت اہم بات کی طرف. اچھا، اور عفت ایسا ہے کہ جیسے بیٹیاں خود
گھر میں کام کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی بھابھی آئے گی وہ ضرور کام کرے. بالکل. جی بالکل. تو یہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے گی، یا ایون اور دیکھیں جو ہمارے گھر میں کام کرنے والی میڈز ہوتی ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ بہو آ کے کام کرے گی. تو آپ اچھا یہ آپ کو بھی میرا خیال میں محسوس ہوا ہوگا یہ کہ وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ویسے میڈس کا بھی کافی رول ہے جی ساس بہو کے ریلیشن شپ میں ڈسٹرائے کرنا کہ ڈسٹرائے کرنا کہ اچھا اس نے یہ کبھی کر کبھی دیا تو وہ وہ کر دیا. بیچاری ساس کو زیادہ کیپچر کر لیتی ہیں اور کبھی کبھی بہوؤں کو، کیونکہ وہ بیچارہ زیادہ سافٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے. بالکل. وہ ایسا کیپچر کرتی ہیں، ایسا ادھم مچاتی ہیں زندگی میں. یعنی اگر خاندان ایڈجسٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو ملازم پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ تباہی بالکل، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی ان کا ایک کی ایکسپیرینس ایسا ہے نا، ان کا ایکسپیرینس ایسا ہوتا کسی ایک کی ہمدردیاں حاصل کر کے وہ زیادہ فائدے حاصل کر سکیں. جی جی بالکل. تو یہ ہے کہ اس میں ساس کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اپنی بہو کو پروٹیکٹ کرے، اور اگر اس نے کوئی چیز غلطی بھی کر دی ہے یا کچھ ہے لیکن وہ پروٹیکٹ کرے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بالکل اس سے فائدہ اٹھا کے کوئی جو ہے اس کو اور زیادہ جو ہے ہوا نہ دیں کسی بات کو. تو یہ جو ہے اس میں پھر آہستہ آہستہ بہو بھی جو ہے وہ جو اگر کوئی نہیں بھی اچھی، یا میری لحاظ سے میں تو کہوں گی کہ میری تو بہت اچھی ہیں، لیکن اگر کسی کی نہیں بھی اچھی تو آہستہ آہستہ وہ چینج ہو جاتی نیچ ہوتی ہے. جی اگر وہ چینج نہیں بھی اتنی زیادہ ہوتی تو ان کے پھر بھی مائنڈ جو ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایک نیچرلی آپ کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ ایسا بیہیو کرے گا. لیکن میں نے یہ بھی دل میں سوچ رکھا تھا کہ بہو جو ہے وہ اس گھر کی مالکن ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس نے میری جگہ لینی ہے. شی ہیز ٹو ٹیک مائی پلیس ون ڈے. یہ بہت خوبصورت بات ہے اور بہت اہم بات ہے. مجھے لگتا ہے اس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. تو بریک سے آنے کے بعد ہم یہیں سے دوبارہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.